پرائم منسٹر صاحب، جتنی آپ کی اب تو آپ پرائم منسٹر ہے، لیکن جو آپ کی کولیگ پارٹیز ہیں، پیپلز پارٹی ہوگی، جے یو ایف ہوگی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بیسکلی پرائم منسٹر بننے سے پہلے چاہتے بھی پی ایم ایل این کو جوائن کرنے ہوتے. مریم نواز صاحبہ سے آپ کی کوئی ملاقات بھی مبینہ طور پہ ہو گئی تھی پولیٹیکل معاملات، اور آپ کی پوری کوشش ہے کسی طرح پی ایم ایل این کو اگلا الیکشن جتوایا جائے. نواز شریف صاحب آپ کے ساتھ بالکل کوآرڈینیشن میں، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ باقی پولیٹیکل پارٹیز کہہ رہی ہیں، اور آپ ان کو بھرپور فیسلٹیٹ کریں گے اور ان کو بھرپور الیکشن جتا کے تبھی آپ گھر جائیں گے بلوچستان میں. اچھا، مجھے یہ تاثر درست نہیں لگتا. میری بالکل مریم نواز صاحبہ سے بھی ملاقات ہوئی ہے، میری بلاول صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہے، میری مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہے، میری عمران خان صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہے. عمران پہلے، آج کل تو نہیں، میں اڈیالہ میں اس منصب کو سنبھالنے سے پہلے کی میں بات کر رہا ہوں. میں پرائمریلی ایک پولیٹیکل پلیئر تھا، تو جو شخص پالیٹکس میں ہوتا ہے وہ مختلف، میری زرداری صاحب سے بھی ملاقات ہوئی، ٹھیک، اور یہ ہر ملاقات کے بعد جو ہے نا میڈیا اسپیکولیشن ہوتی تھی. کبھی کوئی کہتا تھا کہ پیپلز پارٹی جوائن کر رہے ہیں، کبھی کوئی کہتا تھا کہ نون لیگ جوائن کر رہے ہیں. آپ کا دل کیا کر رہا تھا اس وقت جوائن کرنے کو؟ اس تو آپ کے ذہن میں نہیں تھا آپ نگران پرائم منسٹر بنیں گے؟ میں نے تو کسی بھی سیاسی جماعت کو جوائن کرنے کے متعلق سوچا بھی نہیں ہے. یعنی یہ پرسیپشن بھی غلط ہے کہ آپ پرائم منسٹر شپ کے فوراً بعد جو ہے وہ پی ایم ایل این جوائن کریں گے؟ دیٹس ناٹ اے رائٹ پرسیپشن جو بنایا جائے. دیکھیے، یہ میرا ایک ایز اے سٹیزن یہ میرا رائٹ ہے، اور ایز اے سٹیزن یہ بھی میرا رائٹ ہے کہ میں کب اس کو اناؤنس کروں. کیا میں پیپلز پارٹی جوائن کروں، جمعیت علماء اسلام جوائن کروں، پی ایم ایل این جوائن کروں، پی ٹی آئی جوائن کروں؟ ایز اے سٹیزن آف پاکستان آئی ایم فری ٹو ڈو دیٹ. اس پہ کوئی قانونی اخلاقی قدغن نہیں ہے. میں کیا کروں گا وہ تو جب میں اس پوزیشن سے ریٹائر انشاءاللہ جب ہوں گا تب میں، اگر میں اس کو مناسب سمجھوں گا، میں اناؤنس کروں، یا میں کوئی نئی سیاسی جماعت بنا لوں. یہ تمام استحکام پاکستان پارٹی کی طرح، استحکام پاکستان تو آلریڈی ہے کی طرح. میں نہیں، کی طرح نہیں ہو سکتا، میں ہو سکتا ہے اپنی طرح کی کوئی پارٹی بنا لوں. تو طرح اور طرز جو ہے وہ ہمارا اپنا ہے. واہ. تو اس میں انشاءاللہ ہم کسی کی طرح اور طرز پہ نہیں ہوں گے، اگر ہوں گے. سر دیکھیں، ہسٹری آپ کو جج کرے گی. آبویسلی آپ نے الیکشن کروانا ہے اور آپ نے امپارشل طریقے سے کروانا ہے. آپ اگر کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کریں گے، بعد میں آپ اس کو جوائن کر لیں گے، تو پاکستان میں تو ہوتا رہا ہے. ابھی اپوزیشن لیڈر گئے ہمارے جو ریاض صاحب جو تھے، وہ ان کے متعلق یہی تھا کہ جی یہ پی ایم ایل این سے پہلے انڈرسٹینڈنگ ہے کہ انہوں نے کون سی ٹکٹ لینی، کون سا لینا، تو وہ ان کے شہباز شریف صاحب کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. تو آبویسلی آپ کا ایک بڑی زبردست لیگیسی رہی ہے اور آپ ایک بڑے ڈیسنٹ پولیٹیشین پاکستان شو ہے. تو آبویسلی ہسٹری تو آپ کو جج کرے گی اس پہ، اور اس پہ ہم سے زیادہ آپ کے اپنے کانشیس کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس الیکشن کو کیسے فیئر. تو اس میں یہ سوال یہ نکلتا ہے کہ پورے پاکستان کی نظر آپ پہ اور الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ ہے کہ 2018 میں جو زیادتی نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوئی وہ کیا تحریک انصاف کے ساتھ تو نہیں ہوگی؟ مطلب عمران خان صاحب کو بالکل اپنے کیسز فیس کرنے چاہیے، اگر وہ کنوکٹ ہوتے ہیں تو ان کو الیکشن میں حصہ بھی لینا چاہیے. میں آپ سے ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں، میرا اپنا بھی پرسپیکٹیو یہی ہے. لیکن تحریک انصاف ہے، پوری پارٹی تو کرمنل نہیں نا ہے. کیا ان کو الیکشن میں حصہ لینے کی، الیکشن ریلیز کو ہولڈ کرنے کی، اس طرح مریم نواز صاحبہ کو ٹھوکر میں جلسے کرنے کی فیسلٹی مل رہی ہے، یہ ملے گی؟ بالکل ملے گی، ہم اسی کو انشور کریں گے. دیکھیں، جو لوگ رائٹس کے حوالے سے، وینڈلزم کے حوالے سے، توڑ پھوڑ کے حوالے سے ان پہ کوئی الزامات ہیں، ان الزامات کے تحت جو قانونی کارروائی، قانونی چارجوئی ان کے خلاف ہوئی ہے، یا ان کے مقدمات عدالتوں میں ہیں یا عدالتوں تک جا رہے ہیں، یہ ایک قانونی عمل ہے. اس قانونی عمل کے نتیجے میں کیا اگر کسی کو الیکشن سے روکا جائے گا، وہ ہم نہیں روک رہے ہیں، وہ قانون کا ایک عمل روک رہا ہوگا. اور اگر نہیں روک رہے ہیں، آپ کی پولیس ہراس نہیں کرے گی. دیکھیے، پولیس صرف اور صرف ان لوگوں کے خلاف کارروائی کرے گی جو اس توڑ پھوڑ کے عمل کا یا اس کی پلاننگ کا، ان کی تو سر ہم بات ہی نہیں کر رہے، اس کے علاوہ بھی تو بہت سے لوگ ہیں نا پولیٹیکل ورکرز جو ہیں. اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف، اے این پی یا کوئی اور رجسٹرڈ جماعت جو سمجھتی ہے کہ اس نے الیکشن میں حصہ لینا ہے، جو کہ تمام جماعتیں ہیں اور وہ اس میں حصہ لیں گی، ان کا یہ قانونی آئینی حق ہے کہ وہ پولیٹیکل پروسیس میں پارٹیسپیٹ کریں، الیکٹورل پروسیس میں پارٹیسپیٹ کریں، اپنے کینڈیڈیچرز فائل کریں، لوگوں کو موبلائز کریں، کینویسنگ کریں، لوگوں سے اپنی حمایت ووٹوں کی صورت میں اٹریکٹ کریں. تو یہ آپ ایشورٹی دے رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو مور دین ایور. دیکھیں، مجھے تو حیرت یہ ہو رہی ہے کہ
کیوں اس طرح کے سوالات ابھر رہے ہیں؟ کانگریس صاحب تو حالات ایسے ہیں نا، سوال تو ابھریں گے اس طرح کے. دیکھیں اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان کو انٹیریئر منسٹری سے کوئی خط گیا ہو، فیڈرل نہیں گورنمنٹ سر، وہ ایک گراؤنڈ کی بات ہو رہی ہے. اگر 2018 میں آپ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہوتے تو پھر آپ سے نواز شریف صاحب کے حوالے سے یہ سوال میں کر رہا ہوتا. میں کوئی اور کر رہا ہوں کہ کوئی ڈیلیبریشنز ہو رہی ہوں کابینہ کے اندر کہ جی کسی ایک سیاسی جماعت پہ پابندی پہ غور پابندی نہیں ہو رہا سر، ہے. پابندی نہ لگنے کے باوجود مواقع نہیں ملتے. اب پنجاب اچھا مجھے تھوڑا بتائیے گا، میری نالج میں اضافہ کریں. مجھے بالکل نہیں پتا کہ پنجاب کی جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے وہ تو آپ سے بھی پہلے کی آئی ہوئی ہے، وہ آپ کے اسی طرح ماتحت ہے جس طرح ایک پرائم منسٹر کے انڈر اس کی اپنی گورنمنٹ ہوتی ہے، وہ آزاد ہے اپنے معاملات میں. کیسے ہو سکتے ہیں؟ تمام صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ ماتحت ہے نا وفاقی حکومت کے تو ماتحت. ان کے متعلق بھی بڑا پرسیپشن ہے. محسن نقوی صاحب کے متعلق بڑا پرسیپشن ہے، کبھی ان کے متعلق زرداری صاحب کے متعلق پرسیپشن آتا ہے، کبھی آتا ہے نون لیگ کے متعلق. تو پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ یار یہ جو ہے نا یہ ہمارے خلاف ایجنڈے پہ ہیں. ان کی پنجاب کی پولیس، پنجاب کی گورنمنٹ، ان کی بیوروکریسی. میں سمجھ سکتا ہوں کہ مخصوص سیاسی جماعتیں جو ہیں نا وہ اس طرح کا تاثر اس لیے بھی رکھتی ہیں کہ وہ آنے والے الیکشن میں اپنے سپورٹرز کو، اپنے سپورٹ بیس کو یہ سلوگنز بیچ سکیں، ان کو اٹریکٹ کر سکیں. محسن نقوی صاحب کے ساتھ جیسے آپ نے کہا نا، کبھی ان کو پیپلز پارٹی کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، کبھی وہ خود ہی اتنے جڑے ہوئے رہے ہیں مختلف پارٹیز کے ساتھ کہ اس لیے ان کو جوڑا جاتا تو اس کا مطلب کسی ایک پارٹی کے ساتھ نہیں ہے، وہ تمام پارٹیوں کے لیے قابل قبول. وہ لیکن تحریک انصاف والے کہتے ہیں ہمارے ساتھ نہیں ہے، باقی سب کے ساتھ تو ہوں گے ہماری اینٹی پارٹیز کے. تحریک انصاف کے ساتھ بھی اس حد تک میں سمجھتا ہوں وہ جڑے ہوئے ہیں کہ انہوں نے ایک انشور کرنا ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن جو ہیں وہ کنڈکٹ ہوں، اور ہم ان کو ایز اے فیڈرل گورنمنٹ مانیٹر بھی کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم انشور کریں گے. کیا انسٹرکشن ہیں سر آپ کی طرف سے پنجاب گورنمنٹ کو کہ نواز شریف صاحب کی اگر حفاظتی بیل نہیں ہوتی تو، کیونکہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے وزیر داخلہ جو ہے مفتی صاحب جو ہیں وہ یہ اسٹیٹمنٹ دے کے پھنس گئے تھے، لیکن اوبیسلی آپ تو پرائم منسٹر، آپ سے تو پوچھا جا سکتا ہے کہ انہوں نے کوئی غلط بات تو نہیں کی تھی میرے خیال میں. آپ سے سر یہ جاننا چاہوں گا کہ اگر حفاظتی بیل نہیں ہوتی تو پولیس یا لا انفورسنگ ایجنسیز جو ہیں جب وہ لاہور ایئرپورٹ پہ 21 تاریخ کو آئیں گے ان کی لیے کیا کلیئر کٹ انسٹرکشنز ہیں، یا آپ لوگ یہ سوچ ہی نہیں رہے کہ ایسا ہو ہی نہیں چاہیے؟ کیونکہ عدالت تو عدالت ہی ہے نا. اگر لوگ رول آف لا کے پرسپیکٹو سے ایز اے پرائم منسٹر آپ سے جاننا چاہتے ہیں، اگر حفاظتی بیل ان کی نہیں ہوتی اور پاکستان لینڈ کرتے تو کیا ہوگا ان کے ساتھ؟ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ایک اسپیکولیٹو کوسچن ہے اور اس کا کوئی اسپیکولیٹو آنسر میں نہیں دوں گا. میں آپ کو جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ کر رہا ہوں کہ پاکستان کی جتنی بھی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے نا وہ پرائمریلی ڈیسنٹ ہیومن بینگس ہیں، اور جو ایک ڈیسنٹ انسان ہوتا ہے وہ قانون کے حوالے سے اس کا رویہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کے سامنے پیسفل سرنڈر کرتا ہے. 9 مئی بنیادی طور پہ کیا تھا، جو رائٹ ٹو اپریہینشن تھا اسی کو ریزسٹ کیا جا رہا تھا. یہ قوانین ایک پے در پے ایک دوسرے کو فالو کرتے ہیں اور اس کی جو کانسیکوینشل وہ ہوتے ہیں، ریزلٹس ہوتے ہیں، وہ آپ کے سامنے آ رہے ہیں کہ آپ ایف آئی آر درج کرتے ہیں کسی کے خلاف، پھر پروٹیکٹیو کسٹڈی کے عمل آتا ہے، پھر دوسرے عوامل ہوتے ہیں. تو میاں نواز شریف صاحب فارمر پرائم منسٹر رہے ہیں 3 مرتبہ پاکستان کے، ایک بہت بڑی سیاسی جماعت کے وہ سربراہ ہیں. اگر کوئی قوانین کے حوالے سے ان کو جو بھی فری موومنٹ کے زمرے میں اس کا اطلاق ہوگا تو میرے خیال میں وہ کوئی قوانین کو ریزسٹ تو نہیں کریں گے، جو بھی قانون کا تقاضا ہوگا وہ پورا ہو جائے گا. آپ نواز شریف صاحب سے ملیں گے؟ میں نواز شریف صاحب سے ملوں گا یا وہ آپ سے ملیں گے؟ تو آپ ملیں گے ان سے؟ دیکھیں مجھے اگر کوئی بھی سیاسی رہنما یہ سمجھتا ہے، ملنے سے ملاقات کی بات ہو رہی تھی، میں یہی عرض کروں، اگر کوئی سیاسی رہنما یہ سمجھتا ہے کہ کسی مخصوص ایجنڈے کے تحت جو کہ نگران حکومت کی فرائض منصبی میں شامل ہے اور وہ اس سلسلے میں پبلکلی مجھ سے ملنا چاہتے ہیں، کوئی بھی ہو، ہم اس کو ڈیلیبریٹ کریں گے، اور جہاں ہم سمجھیں گے کہ ہمارے فرائض منصبی کے حوالے سے ملنا چاہیے کہ ہم اس کو انشور کریں، کیوں نہیں ملیں گے.